السلام علیکم دوستو۔ ایک شخص روزانہ قبرستان کے راستے سے گزرا کرتا تھا۔ ایک دن اسے ایسا ہوا کہ ایک قبر میں سے ایک آواز سنائی دی، اور وہ آواز کسی لڑکی کی تھی، اور وہ لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ ایک یا دو دن تک تو اس نے اس چیز کو نظر انداز کیا، لیکن جب اس کو روزانہ یہی آواز قبرستان سے سنائی آتی تھی کہ کوئی لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو، تو اس نے اس آواز کو اگنور نہ کرتے ہوئے گاؤں والوں کے جا کر اس کے بارے میں بتایا کہ جب بھی میں قبرستان سے گزرتا ہوں تو مجھے ایک آواز سنائی آتی ہے کہ کوئی لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ چنانچہ جن لوگوں سے اس نے یہ بتایا تھا وہ لوگ قبرستان پہنچ گئے، اور جانے کے بعد میں انہوں نے بھی یہ غور کیا کہ قبر میں سے واقعی میں آواز آ رہی تھی۔ جب سب لوگ اس بات پہ رضامند ہو گئے کہ اس قبر میں سے آواز آ رہی ہے، تو مسئلہ امام صاحب سے پوچھا کہ حضرت قبر میں سے آواز آتی ہے، کوئی لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اگر تمہیں واقعی میں لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی لڑکی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے باہر نکالو، تو تم قبر کھول کر دیکھ سکتے ہو۔ تو لوگوں نے قبر کھولنا شروع کیا، اور جب قبر کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کے جسم پر کفن بھی موجود نہیں تھا۔ اس قبر کے اندر ایک لڑکی ننگی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرا گھر فلاں جگہ پر ہے، جا کر کپڑے لے آؤ۔ تو کوئی شخص اس کے گھر پر گیا، اور جانے کے بعد میں اس کے لیے کپڑے لے کر آیا، اور اسے اس کی قبر میں کپڑے ڈال دیے، اور اس کے بعد میں وہ لڑکی کپڑے پہن کر بجلی کی رفتار سے اپنے گھر کی جانب چل پڑی، یعنی دوڑ کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی، اور جا کر ایک کمرے میں اپنے آپ کو اس نے بند کر لیا۔ لوگوں کا مجمع یہ دیکھ کر اس کے گھر کے باہر جمع ہو چکا تھا کہ آخر کوئی لڑکی کیسے زندہ ہو سکتی ہے، آخر کوئی لڑکی کیسے مرنے کے بعد میں اپنی قبر میں سے واپس آ سکتی ہے۔ تو لوگوں نے جب یہ کہا کہ دروازہ کھولو، ہمیں تم سے کچھ بات چیت کرنی ہے، تو اس لڑکی نے یہ جواب دیا کہ جس کا دل مضبوط ہے وہی مجھ سے بات چیت کر سکتا ہے، کمزور دل والا مجھ سے بات چیت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس مجمع میں ایک ایسا آدمی بھی موجود تھا جو بہت ہی زیادہ مضبوط دل کا تھا۔ وہ اندر گیا، یعنی جب اس کے سر پر اس آدمی نے نگاہ ڈالی تو اس کے سر پر ایک بھی بال موجود نہیں تھا، اس کی چمڑی بھی نوچ لی گئی تھی، اور جب دیکھا تو اس کے دانت دکھائی دے رہے تھے، ہونٹوں کی جگہ بھی موجود نہیں تھے، اور ناخن بھی اکھیڑ لیے گئے تھے۔ بہت ہی زیادہ خوفناک چہرہ اس لڑکی کا ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی، جب اس لڑکی سے یہ پوچھا کہ تیرا یہ حال کیسے ہوا، تو اس لڑکی نے جواب یہ دیا کہ جب میں زندہ تھی تو میں بے پردہ گھوما کرتی تھی، بازار میں جب میں جاتی تھی تو لپسٹک لگا کے جایا کرتی تھی، اور غیر مردوں کو دکھایا کرتی تھی اپنا چہرہ۔ اس وجہ سے مجھے قبر کے اندر بہت ہی زیادہ عبرتناک رشتوں نے ایسا سلوک کیا ہے، اور بہت ہی زیادہ عبرتناک انجام ہوا ہے میرا، اور مجھے یہ عذاب دیا گیا ہے، اور میں تم لوگوں کے سامنے ایک عبرت کا سبب بنا کہ تم لوگ مجھے دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ اور میری گزارش یہی ہے کہ جیسے کہ آج میں تمہارے سامنے آئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا ہے، کل کو تمہاری بہن یا تمہاری بیٹی نہ آئے، تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ تم لوگ اپنی لڑکیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو پردہ کرنے کی تعلیم دو۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی کہ ہے ہمیں کبھی بھی بے پردہ نہیں گھومنا چاہیے، اور اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو اس چیز کا درس دینا چاہیے کہ بے پردہ نہ گھومیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اس طریقے کی ویڈیو آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔